یہ وہ زمانہ تھا جب عراق کی زمین بغاوتوں سے لرز رہی تھی اور ایک نام خوف کی علامت بن چکا تھا۔ حجاج بن یوسف، سخت مزاج، ایک ایسا حکمران جس کے فیصلے پلٹتے نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ کے طاقتور خلیفہ عبد الملک بن مروان کا قریبی ساتھی تھا۔ اس کی پیدائش طائف کی تھی۔ وہ عراق اور مشرقی علاقوں کا گورنر تھا۔ اس کا دور حکومت تقریباً 20 سال رہا۔ وہ سخت نظم و ضبط کے لیے مشہور تھا۔ اس کے مقرر کردہ سپہ سالاروں میں شامل تھے قتیبہ بن مسلم۔ ایک ایک کر کے بہت ساری بغاوتوں کو کچلا گیا اور بہت سارے باغیوں کو قید کر کے ان کو قتل کرنے کا حکم جاری ہوا۔ جلادوں نے تلواریں چلانا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے سارے باغی قتل کیے گئے۔ آخر میں ایک اعرابی باقی رہ گیا۔ جب اس کو قتل کرنے کی باری آئی تو آذان ہونے لگی اور نماز کا وقت ہو گیا۔ حجاج نے اپنے ایک سالار قتیبہ بن مسلم کو بلایا، حکم دیا کہ اس اعرابی کو آج رات اپنے پاس رکھو، کل میرے سامنے پیش کرنا۔ قتیبہ بن مسلم اس اعرابی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ راستے میں اعرابی نے قتیبہ بن مسلم سے التجانہ لہجے میں کہا، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، کل مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دیں تاکہ میں گھر جا کر امانتیں واپس کر دوں؟ میں اللہ کو اپنا ضامن بناتا ہوں، کل خود واپس آ جاؤں گا۔ قتیبہ یہ سن کے حیران رہ گئے اور مسلسل انکار کرتے رہے اور بولے، کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اور تم واپس آ جاؤ گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں قتل کیا جاؤں گا؟ اعرابی نے کہا، جب میں نے رب ذوالجلال کو ضامن بنایا ہے تو کیسے نہ آؤں گا؟ آخر کار قتیبہ نے اجازت دے دی اور اعرابی گھر روانہ ہو گیا۔ قتیبہ ساری رات خوف میں مبتلا رہے۔ اگر وہ واپس نہ آیا تو حجاج کیا کرے گا؟ یہ میں نے کیا کیا؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ واپس آئے گا۔ قتیبہ کی پوری رات غم اور پریشانی میں گزری۔ اگلے دن صبح سویرے ہی قتیبہ کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ جب قتیبہ نے دروازہ کھولا تو اعرابی دروازے پہ کھڑا تھا۔ قتیبہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے اعرابی سے پوچھا کہ تم سچ میں واپس آئے؟ اعرابی نے کہا، جب میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا تو واپس کیسے نہ آتا؟ قتیبہ اعرابی کو حجاج کے پاس لے گیا اور رات والا واقعہ بیان کیا۔ اچانک حجاج کی آواز گونج اٹھی، یہ قیدی میں نے تمہیں بخش دیا، جو سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ قتیبہ اعرابی کو لے کر باہر نکلا اور کہا، میری طرف سے تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اعرابی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہم لک الحمد، اور چلا گیا۔ قتیبہ یہ دیکھ کے حیران ہوا اور دل ہی دل میں کہا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ اعرابی پاگل ہے۔ میں نے اس کو موت کے چنگل سے نکالا اور اس نے میرا شکریہ ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے دن وہ اعرابی پھر سے قتیبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی، اللہ آپ کو میری طرف سے بہتر بدلہ دے۔ میں نے کل اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کو کوئی دعا نہیں دی، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کروں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، وعدہ ایمان کی پہچان ہے، امانت داری مسلمان کی شان ہے، اور حقیقی شکر صرف اللہ کے لیے ہے۔